السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. دین اسلام سے جڑ جانے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عقیدے سے جڑ جانے کے بعد اس جوڑ کا ثبوت پیش کرنا ہے عملی طور پر. مسلمان کی اسلامیت، مسلمان کی مسلمانی یہ ہے کہ اسلام کے اوپر قائم ہے، باقی ہے، اس کا ثبوت پیش کرنا ہے، مظاہرہ کرنا ہے. وہ مظاہرہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے تحت پورے دین اسلام کے احکام اس کے تابع ہیں، اس کے ضمن میں سبھی آ جاتے ہیں. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو، ہر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے دیتے رہے. اور یہ دونوں کے دونوں چیزیں، نماز کی ادائیگی، نماز کو قائم کرنا اس کے آداب اور طریقوں کے ساتھ، دوسرے زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. عقید توحید کے اوپر قائم اور باقی رہنے کا ثبوت ہے. اور جو گناہ گار ہیں، جو مشرک ہیں، اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے شرک چھوڑ دیا، اسلامی عقیدے کے خلاف جتنے عقیدے ہیں ان سب سے ہم بیزاری کا اظہار کر اعلان کرتے ہیں، اسلام اور مذہب اسلام سے ہم اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو اس مفہوم کو قرآن نے جگہ جگہ کہا فَإِن تَابُوا، ان طریقوں سے ہٹ کر ابھی سب پلٹ کر آ جاتے ہیں. اللہ سے عہد کر اللہ کے لیے، اللہ کو رب مان کر، اللہ کے بتائے طور طریق پر رہنے کے لیے، تو ان کا یہ آ جانا کافی نہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب اس اعلان کے بعد، اس عقیدے میں منتقل ہونے کے بعد، اسلام سے جوڑ ہو جانے کے بعد ثبوت پیش کرنا، مشاہدہ ہونا اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر. تو دو چیزوں کی خاص طور پر تاکید، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرنا. نماز فرض ہوئی وقت کے ساتھ، اس لیے اقیموا آتا ہے. نماز مشروط ہے وقت کے ساتھ، بے وقت نہیں ہے. بھول سے، نیند سے، اس طرح غفلت سے وقت ٹل جاتا ہے تو یہ بھی کاہلی، سستی، قابل توبہ ہے. ادا تو کرنا ہے، جس کو قضا کہتے ہیں بعد میں، لیکن آمدن وقت کو ٹالنا یہ گناہ ہے. خود کے اور اس کے متعلقین کے اوپر اس کا وبال لوٹ کر آئے گا دنیا میں، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، پھر دنیا والوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں
وہ قابل عزت و احترام نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ نماز وقت کے ساتھ اور نماز جماعت کے ساتھ، نماز جماعت کے ساتھ ہی فرض ہوئی ہے، بغیر جماعت کے نہیں۔ جو جماعت کے ساتھ ادا کیا، قانون اسلام میں اس کو کہتے ہیں نماز ادائے کامل، اسی طریقے سے ادا کیا۔ جماعت چھوٹ جانا الگ ہے، چھوڑنا، یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ چھوٹ جانے میں اتنی گرفت نہیں، چھوڑ دینے میں اہتمام نہ کرنے کا، اس کا وبال اس کے اوپر ہے، لیکن وقت پہ پھر بھی ادا کیا، اس کو کہتے ہیں ادائے قاصر، قصور کے ساتھ، کمی کے ساتھ۔ وہ کمی اور کمال میں کیا فرق ہے؟ احادیث سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دیا، تنہا اگر تم 27 مرتبہ نماز ادا کرو گے پورے آداب و اہتمام کے ساتھ، اس سے حاصل ہونے والا جو ثواب ہوگا، تم جماعت میں شریک ہو گئے تو جماعت کے ساتھ پڑھنے پر اتنا زیادہ ثواب حاصل ہوگا، وہ ایک مضمون مستقل الگ ہے۔ یہاں پر زکوٰۃ سے متعلق ہے، اس کو اللہ نے فرمایا انما الصدقات، بدنی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے جوڑا، جس میں نماز وغیرہ ہے۔ دوسرے اسلام کے ساتھ باقی رہنے کا ثبوت، انسان کو اللہ نے جو عطا کیا ہے، عطا فرما رہے ہیں، جو کچھ حاصل کر رہا ہے، جو کچھ مل رہا ہے، جو کچھ ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے کسب کرنے کا حکم دیا، حرکت کرنا، جد و جہد کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، چاہے وہ کاروبار کی شکل میں ہو، چاہے تجارت کی شکل میں ہو، چاہے محنت مزدوری کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی شکل میں ہو۔ کرنا، اور یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سب سے اچھا اور بہتر جو کھاتا ہے، پیتا ہے، من کسب یدہ، اپنے ہاتھ کی محنت سے، جد و جہد سے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی کرتے تھے۔ حد یہاں تک ہوئی، اس لیے احادیث وضاحت کے ساتھ ملیں گے۔ سب سے اچھا کھایا اور پیا پیغمبر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ نمونے کے طور پر پیش کیے ہیں، اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسب کے کھایا ہے، بغیر محنت کے کھایا ہے، بغیر جد و جہد کیے کے کھائے ہیں۔ مثال پیغمبر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی دینے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو نبوت کے ساتھ حکومت عطا نہیں فرمائی۔ نبیوں کی سب سے بڑی تعداد، ایک روایت کے مطابق جو ہے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد ہے، اس میں بہت ہی کم تعداد ہے جنہیں نبوت کے ساتھ حکومت بھی پیغمبری کے ساتھ جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی ہے جنہیں نبوت کے ساتھ حکومت بھی، حکومت چلانا، یوں سمجھو کہ وزارت عظمیٰ، اپنی قوم کی وزیر اعظم کی بھی حیثیت، صدر کی بھی حیثیت، نبی کی بھی حیثیت، تو ساری قوم کی دولت، حکومت چلانے کے جو طور طریقے ہیں، سارا قوم کا خزانہ پیغمبر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہے۔ شب و روز عبادت میں، مخلوق کی خدمت میں،
نبوت کا پیغام سمجھانے اور پہنچانے میں مشغول اور مصروف ہیں۔ اب ایک لمحہ بھی الگ سے ان کے لیے فارغ وقت، خالی وقت نہیں ہے، تو اپنی محنت کا عوض خود کے کھانے کے لیے، اپنے گھر والوں کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے لینا ان کا حق ہے، وہ محنتانہ ہے۔ پھر بھی آپ کی حکومت مثالی رہی، ہمیشہ وقتاً فوقتاً بھیس بدل کر، کبھی راتوں میں، کبھی دن میں، کبھی دور دراز علاقوں میں بلا کسی سیکورٹی کے تنہا نکل پڑتے تھے، کسی بھی شخص سے ملاقات کرتے کہ اس دنیا میں، اس قوم کے حکمرانوں کے بارے میں، اس قوم کے چلانے والے اور جو پیغمبر ہیں ان کے بارے میں، خود پیغمبر ہیں، اپنی شناخت کو چھپا کر رکھتے، دریافت کرتے، تمہیں کس قسم کی شکایت ہے؟ کیا کسی کا ظلم و ستم ہے؟ کیا کسی سے تنگ ہو؟ کیا حکومت کے طور طریقے سے جو رعایا کے لیے ہے اس سے کسی قسم کی رکاوٹ ہے؟ کچھ شکایت ہے؟ کبھی شکایت نہیں ملی۔ اطمینان سے بیٹھے بھی نہیں، یہ سلسلے کو جاری رکھا۔ لیکن اچانک ایک مرتبہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی گئی، وہ تو ہوتے رہی، لیکن ایک مرتبہ ایک خاص شخص سے ملاقات ہو گئی۔ اس سے پوچھے تو اس شخص نے پوری تعریف کے ساتھ ذکر کیا، کیا کہنا داؤد کا۔ اس شخص کو بھی شناخت پیش نہیں کرے، لیکن وہ شخص آپ کی شناخت کو جانتا، اور آپ داؤد علیہ السلام اس کی شناخت نہیں جانتے کیونکہ ابھی تعارف نہیں کروائے۔ وہ تھے جبریل امین علیہ السلام، فرشتہ، کسی بھی شکل میں آتے تھے، کسی بھی انسان کی شکل میں آتے تھے۔ حضرت جبریل نے اپنی شناخت کو چھپائے رکھ کر جب ان کے سوالات ہوئے، حکومت کے ضروریات زندگی جو لوگوں کے ساتھ ہے، ایک ایک پہلو کے بارے میں دریافت کیا، ہر چیز کے بارے میں عدل و انصاف کے ساتھ سب کچھ معاملہ چلا، آپ کے مملکت میں کسی کو شکایت نہیں، فلاں نہیں، تو سب سے بہتر حکمراں بھی ہے یہ۔ حضرت داؤد کو پتہ نہیں ابھی جو بیان کر رہے ہیں اس کا۔ اس کے بعد آخر میں انہوں نے کہا لیکن ایک قسم کی کمی میں محسوس کرتا ہوں۔ حیران ہو کر پوچھے حضرت داؤد علیہ السلام، وہ کیا ہے؟ وہ اپنی حکومت کے خزانے سے لے کر اپنا کھانا پینا چلاتا ہے، بس یہ ایک میرے نزدیک یہ خامی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پیغمبر داؤد علیہ السلام نے دعا کی، قرآن میں تذکرہ ہے۔ دعا میں فرمایا میرے لیے کوئی کسب، ہنر، محنت کرنے کا ہنر آپ مجھے سکھا دیجئے، بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا۔ اسلام کا طریقہ، اسلام نے اس طریقے بتایا کہ ہر ضرورت کو اللہ سے طلب کرو۔ ابھی ضروریات کے اوپر اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہر نیا کام شروع کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اللہ سے رجوع ہونا، 2 رکعت پڑھنا، دعا کرنا، 2 رکعت پڑھنا، نماز پڑھنا، مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا۔ اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں، آپ سے خطاب ہے۔
دعا کرنا شروع کرنا۔ پیغمبر داؤد علیہ السلام نے یہی کیا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے تھے، یہی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز عطا فرما دی، وہ معجزہ قرار پاتا ہے پیغمبر داؤد علیہ السلام کا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ ساری کمپنیاں لوہے سے انسٹرومنٹس بناتے ہیں، آلات اوزار بناتے ہیں، چھوٹے سے بڑا ہر قسم کا۔ آپ کو ایسے کمپنی کی ضرورت نہیں تھی، بس دست مبارک سے ارادہ کر کر اس کو فولڈ کرنا، ہاتھ سے موڑتے مڑ جاتا، ہاتھ سے دباتے پتلا ہو جاتا، ہاتھ سے صاف کرتے صاف ہو جاتا۔ اور آپ چھوٹے سے بڑی ہر چیز بناتے، جو لوگوں کے لیے ضرورت ہوتی فروخت کرتے۔ اب اس بنیاد پر یہ کام کے لیے بھی وقت نکالا، اب پوری زندگی کھائے اور پیے۔ اس کو حوالہ دیتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے فرمایا، سب سے حلال کسب، ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں اپنے پسینے کی، اپنی پیشانی کے پسینے کی کمائی، یعنی محنت کا سب، کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی نوعیت کا ہو، حرام نہ ہو، حرام چیزوں سے تعلق نہ ہو، کسب کے ساتھ کرنا۔ ہر انسان کرتا ہے، کرنا ہے۔ اب اس آیت شریفہ کے کئی ایک چیزیں بہت بڑی طویل تفصیل ہے، اتنی تفصیل ہے، احادیث کے جمع کرنے کے بعد اس سے مسائل جو احکام نکلتے ہیں، کوئی 50 تا 100 صفحات کے اوپر اس کی تفصیل جاتی ہے۔ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ دین کے اوپر قائم اور باقی رہنے کا ثبوت انسان سے جڑے ہوئے مال کے ساتھ ہے۔ قرآن کا ابتدائی حصہ بھی سورہ فاتحہ کے بعد جو ذکر کر دیا گیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں جو چیز آ رہی کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تم یقین کرتے ہو، اس کے پر چلتے ہو، چلیں گے، چلنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں متقین۔ یہ اعمال کے بغیر یہ چیز اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، وہ متقی کہلاتا نہیں، وہ ایمان اس کا کامل نہیں۔ نماز کے پڑھنے میں صرف آپ کو مختصر وقت میں ہاتھ پاؤں ہلانا ہے، اللہ تعالیٰ کا رجوع ہونا ہے۔ روزانہ شب و روز جو محنت کرتا ہے، کماتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی محنت کرتا ہے، ہر ایک کی تمنا بہت کچھ ہوتی ہے، لیکن رب اپنے حکمت سے، اللہ تعالیٰ اپنے حکمت سے ہر ایک کے لیے استعداد اور صلاحیت علیحدہ علیحدہ پیدا کیے، اس کے لحاظ سے اس کے اسباب رزق بھی اس کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ وہ استعداد و صلاحیت میں انسان ایک نہیں ہے۔ اسلام تعلیم دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، مدینہ، طائف، اس کے حدود میں آنے والی چیزیں، بس اتنا ہی آپ کا سفر ہے، بچپن کا چھوڑ کر۔ جو ابو طالب کے ساتھ نکلے تھے، اس کو چھوڑ کر نبی بننے کے بعد، لیکن مکے سے اطراف و اکناف جو اسٹیٹس ہیں، ممالک ہیں، یمن وغیرہ، پیام دے کر نمائندہ بنا کر بھیجا۔ اسلام کیا ہے، مختصر کن چیزوں کے اوپر تم مسلمان ہونے کے بعد تمہاری اسلامیت قائم ہے، مسلمانی ظاہر ہوتی ہے، مسلمانی کو باقی رکھنا ہے، بتایا۔ اس میں خاص طور پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک یمن کو بھیجا۔ اسلام کا پیام تو پہنچ گیا تھا، مسلمان بنانے کا تھا۔ یمن کو جاؤ،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کرواؤ. جو بھی اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی وہاں کے لوگوں کو بتا دینا، کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ شب و روز میں روزانہ 5 اوقات کے ساتھ جوڑ کر 5 نمازیں فرض قرار دیا ہے. پورا یقین کے ساتھ قبول کرنا، عمل کرنا. پھر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے صدقات کو فرض فرمایا ہے. پھر طریقہ بتایا کہ تمہاری قوم میں جو صاحب استطاعت ہیں، یعنی حدیث کے الفاظ میں جو غنی ہیں، امیر ہیں، صاحب دولت و ثروت ہیں، ان کے اوپر اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب فرمایا ہے. اور یہ چیز لے کر دوسرے اسٹیٹ کو نہیں بھیجیں گے، دوسرے مقام کو منتقل نہیں کریں گے. تمہاری قوم کے مالداروں سے لے کر تمہاری قوم کے مستحقین میں یہ تقسیم کی جائے گی. وہ مستحقین کیا ہے تفصیل آج کی اس آیت کے اندر وہی اصول اور قاعدے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ ہوئے، عدل و انصاف کا مجسمہ تھے. عدل و انصاف کے اندر حتیٰ کہ ان کا نام تاریخ اسلام میں عمر ثانی سے مشہور و معروف ہوئے. ان کے زمانے خلافت میں ملک خراسان سے، جو فارس میں ہے یعنی ایران میں ہے، وہاں سے زکوٰۃ صدقات وغیرہ کو وصول کر کر آپ کے نمائندے نے ملک شام کو لے کر آئے. ملک شام میں یہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے فوراً پورے کے پورے جمع شدہ صدقات و خیرات، زکوٰۃ وغیرہ سارا مال فوراً اسی نمائندے سے خراسان کو پلٹا دیا. جاؤ، یہ جو وصول کیا گیا ہے وہ مال وہیں پر خرچ ہونا ہے، وہیں کے مستحقین پہ خرچ ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے خرچ کرتے تھے، دیا کرتے تھے. انسانوں کے اندر، بعض انسانوں کے اندر الجھن ہوتی تھی، فلاں کو دے رہے ہیں، فلاں کو نہیں. یہ کیا بات ہے؟ دینا کیوں ہے، کسی کو نہیں دینا کیوں ہے؟ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اصول، قاعدے، قانون بتا دیے. اس آیت شریفہ میں وہی چیزیں 8 چیزوں کا ذکر ہے. اب اسی کو ہم اپنے انداز میں پلٹا دو. 8 مرکز قرار دیے، 8 سنٹر قائم کرے. تم صدقات و خیرات کو ان 8 سنٹروں میں جمع کر دو. وہاں جمع کرنا، اللہ کے ہاتھ میں پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ وصول کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے دوسروں کو کس کو دینا ہے دیں گے. مثلاً آپ مسکین کو دے رہے ہیں، فقیر کو دے رہے ہیں، مخلوص کو قرض کی ادائیگی کے لیے دے رہے ہیں. جیل و قید خانے میں بند ہے، اس مسلمان کو جیل اور قید خانے کی مصیبتوں سے نجات دلانے کے لیے دے رہے ہیں. یہ سب اسی آیت میں ہے. کوئی بندہ آپ کے ملک آ گیا سفر کر کر، اچانک پریشان ہو گیا، اب سفر کے اسباب نہیں ہیں اپنی منزل کو پہنچنے کے لیے، اس کی بھی مدد کرنا. پھر اللہ کی راہ میں یعنی دین اسلام، جہاں جہاں قرآن میں فی سبیل اللہ ہے اس کا ترجمہ دین اسلام. وہ ترجمہ لکھیں گے اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، یعنی دین اسلام. دین اسلام کو باقی رکھنے کے جتنے طریقے ہیں اس کی وضاحت آئے گی. اب تو اللہ نے فرمایا کہ یہ صدقات
یہ صدقات سب سے پہلا مستحق اس کو بتائے فقراء، فقیر کی جمع، فقر کے معنی آتے محتاج، جس کے پاس کچھ نہ رہتا ہو۔ دوسرا مسکین والمساکین، مسکین اردو میں سکون کا لفظ آتا ہے، سکینہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کا چاہے۔ ایسا غریب آدمی خاموش اپنی زندگی میں رہتا ہے، گھر گھر جا کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں، اپنی محتاجی بیان کرتا نہیں، لیکن اس کی ظاہری حالت، طرز زندگی، اس سے پتہ چلتا ہے یہ مستحق ہے۔ مسکین تو تعریف ہوئی، فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہ رہتا ہو، مسکین جس کے پاس کچھ نہ کچھ رہتا ہو، زیادہ نہیں رہتا، جس کے پاس کچھ نہ کچھ رہتا ہو، زیادہ نہیں۔ مختصر وضاحت میں زکوٰۃ کی جو ابتدائی حد ہے اس حد تک اس کے پاس مال جمع نہ ہو۔ زکوٰۃ کے لیے سونا اور چاندی معیار ہے، ہر زمانے میں یہ دو چیزیں قیمت قرار پائی ہیں۔ تاریخ کے لحاظ سے پتہ چلتا ہے سونے سے زیادہ قیمت کبھی چاندی کی بھی رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال وہ قیمت بڑھتے جائے سونے کی اور چاندی کی، یا گھٹتے جائے، جس زمانے میں جو قیمت ہے اس کے لحاظ سے۔ پھر وقت ہمارے پاس 450-500 کے اندر 1 تولہ چاندی ہے، 52 تولے چاندی، یہ حساب میں 36 سے لے کر 52 تولے چاندی، اس کی رقم کہاں تک آتی ہے؟ 25,000 سے کم تک آتی ہے۔ یوں سمجھے کہ 20,000 کے آس پاس بھی رقم کا مالک ہے کوئی شخص، ابھی اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ جس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی وہ نصاب کو نہیں پہنچا، وہ مسکین ہے، وہ مسکین ہے۔ اس کی بھی شناخت کروں۔ پھر وضاحت الگ احادیث سے ہے۔ یہی فخر اور مسکینیت، یہ چیزیں اپنے عزیز و اقارب میں سب سے پہلے ترجیح دو، دوہرا ثواب ملے گا۔ کوئی خاندان ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر غریب نہ ہو، اور کوئی خاندان ایسا نہیں کہ اس خاندان کے افراد میں کوئی صاحب مال نہ ہو۔ عزیز و اقارب میں قریب سے قریب تر سے ترجیح دیتے چلو، جس میں حقیقی بھائی بھی آتا ہے، حقیقی بہنیں بھی آتی ہیں۔ جب حقیقی بھائی حقیقی بہنیں آ گئے تو پھر خاندان کی چچا زاد، پھوپھے زاد، مومیرے وغیرہ سارے کے ساری چیزوں کی تفصیل اس کے اندر آ جائے گی۔ ماں کو باپ کو نہیں، اولاد کو نہیں۔ باپ اپنی زکوٰۃ بیٹے کو نہیں دے گا، بیٹا اپنی زکوٰۃ باپ کے اوپر، ماں کے اوپر خرچہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ذمہ داری اس شخص کے اوپر، یہ بیٹا ہونے کی وجہ سے ہے، وہ باپ اور ماں ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر خود بخود ان کی خدمت، ان کا خرچہ، ساری چیزیں اس کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ اس سے ہٹ کر زکوٰۃ کی تقسیم ہوگی تو انما الصدقات، یہ زکوٰۃ کے ساری چیزیں وہ فقیر اور مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا ہو، یا ایک فرق آسانی کے ساتھ جو گھر گھر جا کر لوگوں کے پاس جا کر اپنی حاجت بیان کر کر وصول کرتا ہو، طلب کرتا ہو، مطالبہ کرتا ہو، یہ فقیر ہے۔ مسکین کے پاس بھی چلنے والی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہے، دشواری کے ساتھ
کمی کے ساتھ چلتے رہتا ہے، تنگ دستی کے ساتھ چلتے رہتا ہے، لیکن پھر بھی جا کر اپنی ضروریات زندگی کو ذکر نہیں کرتا، پوچھتا نہیں، لیکن اس کی حالت واضح رہتی ہے، معلوم ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اس کو آگے بڑھ کر تم زکوٰۃ دو۔ یہ دو ہوئے۔ تیسرا والعاملین علیہا، مسلم مملکت کے لیے حکم ہے، زکوٰۃ کی وصولی کا اہتمام خود حکومت کرے گی، حکومت مملکت اسلامیہ کر کر غربا کے اندر، فقیروں میں، مسکینوں میں جو کچھ محتاج بتائے گئے ہیں، حکومت اس کو دیکھ کر خرچ کرے گی۔ طریقے تو ایک علاقے کا دوسرے علاقے پہ نہیں کرنا ہے، جس علاقے کے وہیں پر صرف کرنا ہے، وہیں کے مستحقین کو دینا ہے۔ یہ خلافت عباسیہ تک اس کا اہتمام رہا۔ جب حکومتیں کریں گی تو نمائندے مقرر کریں گی، یہ سمجھو کہ اس کو عاملین کہہ رہے ہیں، ظاہری ترجمہ نہیں، ورکر، کام کرنے والے معین کریں گے۔ جب معین کریں گے تو جب وہ اس میں مصروف رہیں گے، تو اس کا صلے میں ان کی زندگی چلنے کے لیے ان کے لیے معاوضے کی شکل میں وصول کی ہوئی زکوٰۃ میں سے انہیں تقسیم کریں گے۔ اس کی حد، اس کے طریقے اصول بڑے طویل تفصیل کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ ورکر وصول کرنے والا سید ہے، وہاں پر مسائل ہیں، مختصر ہے کہ سید ہے بول کر دینا نہیں ہے، وہاں پر وہ ورکر، محنت کرنے والا مزدور کی حیثیت سے وہ بھی لے گا، نہ لینا اس کے لیے اچھا ہے، یہ قرار دیا گیا ہے، وہ لے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اسلام کا طرز جو بھائی چارگی کا اہتمام، ہمدردی، مواسات کا جو سبق اسلام دیتا ہے، طریقہ، یہ طریقہ سلیقہ، اسلام کے آداب غیر مسلمانوں کو مانوس کرنے کے لیے، اسلام سے محبت پیدا کرنے کے لیے، اسلام کی طرف رغبت دلانے کے لیے یہ زکوٰۃ ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ زمانے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں رہا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک رہا، اس کے بعد سارے صحابہ نے اتفاق کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے تالیف قلب اس کو پابندی لگا دی، یہ فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام یعنی مسلمانوں کی تعداد، اسلامیت کو قائم کرنا، مملکت کو قائم کرنا، یہ طاقت نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا، اسلام پہلے کمزور ذلیل سمجھا جاتا تھا، اب عزیز ہے، قوی ہے، لہذا تالیف قلب کی اب ضرورت باقی نہیں رہی، لہذا اب انہیں نہیں دیا جا سکتا۔ یہ 8 مصارف میں سے یہ ایک المؤلفۃ قلوبہم کو صحابہ کے اجماع سے عمل اس پر ختم کر دیا گیا۔ آج بھی پوچھیں گے تو آپ کہیں گے کہ ان کو نہیں دیں گے، لیکن قرآن میں موجود ہے۔ اگر ایسی شکل و صورت ہے دنیا کے کسی علاقے میں تو وہ صورت لوٹ کے بھی آئے گی جہاں ایسی شکل ہوگی۔ اس کے اندر کئی طریقے ہیں۔ سادے سیدھے الفاظ میں المؤلفۃ قلوبہم کا ترجمہ مطلب یہ ہوا غیر مسلمانوں کو، کافروں کو دی جا سکتی ہے، ترجمہ یہ ہوا۔ لیکن اس عنوان سے یعنی یہ ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے، اسلام سے محبت، مسلمانوں سے نرم برتاؤ جیسا مفہوم حاصل کرنے کے لیے جب یہ ہوئی تو اس کی وضاحت، کوئی رئیس بھی ہے غیر مسلم جس کا زور چلتا ہے لوگوں پر، ایسے کو بھی دیں گے تاکہ اس میں نرمی پیدا ہو مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے اوپر زیادتی نہ کرے،
یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اسی طرح نو مسلم ہے، ابھی اسلام اس میں دل میں مضبوط بیٹھا نہیں ہے، اسلام قبول کر لے کر مسلمان ہوا ہوں کہتا ہے، لیکن اسلامیت کا رنگ ابھی اس میں اظہار نہیں ہو رہا ہے، اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے، یعنی اس کی مسلمانی کو مضبوط کرنے کی غرض سے نو مسلموں کو خاص طور پر خیال کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر رقاب قید میں، قید خانوں میں مسلمان ہیں، ان کو مشقت سے چھڑانے کے لیے جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ایسوں کے اوپر بھی زکوٰۃ خرچ کریں گے۔ والغارمین، اگر کوئی شخص مسلمان بہت ہی مقروض ہو گیا ہے، اس کو قرض کے بوجھ سے کو ہلکا کرنے کے لیے، اس مصیبت سے نکالنے کے لیے ایسے شخص کو بھی صدقات، خیرات، زکوٰۃ دی جائے گی اس کو نکالنے کے لیے، یہ عبادت قرار دیا، لیکن ایک شرط کے ساتھ جو احادیث وغیرہ سے وضاحت ہے۔ انہیں جو مقروض ہوا ہے، فضول خرچی کرنے والا فرد ہے، غیر شرعی چیزوں کے ذریعے سے خرچ کر کے انہیں مقروض ہوا ہے، اس کو نہیں دینا۔ شراب و کباب کا عادی ہے، جواری کا عادی ہے، فلاں 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 ہے، اس لیے کہ اس کو آزاد کرنے کے بعد، اس کی مدد کرنے کے بعد پھر وہی کام میں لگے گا وہ، اس کی مسلمانی عقیدہ اسلامیت مضبوط کرنے کے عنوان سے، اور فی سبیل اللہ، دین اسلام کے لیے، اللہ کی راہ میں۔ یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، صفوں اس کی تفصیل ہے۔ حج وغیرہ کے لیے کوئی شخص نکل گیا، اچانک اس کے پاس پونجی نہیں رہی، حج کو جانے والا ہے، حج فرض اسی پر ہے جو استطاعت والا ہے، مال والا ہے، دولت والا ہے، اسباب کی فراہمی کے ساتھ نکلنا ہے، لیکن ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں وہ فی سبیل اللہ کے اندر آئے گا۔ ایسا معتمر کے لیے، حاجی کے لیے، اور جہاد سے لوٹ کر آئے ضرورت مند غازی کے لیے، دین سے تعلق رکھنے والی ساری چیزیں اسی فی سبیل اللہ والے مت کے تحت جتنے اسلامک سینٹرز ہیں، اسلام کا کام دینی مدارس کی شکل میں یا کسی اور شکل میں اسلام اور اسلامیت والے پہلو کو، اس کو جاری رکھنے، باقی رکھنے، اس کو آگے بڑھانے کے عنوان سے یہ جتنے ہیں یہ سب کے سب فی سبیل اللہ میں آئیں گے، ان کے اوپر زکوٰۃ کی ساری چیزیں خرچ کریں گے، یعنی دین اسلام کے لیے ہوا۔ اللہ نے حکم دیا فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، اے مسلمانوں، تم میں سے ہر ایک نہیں، تمہاری قوم میں سے چند ایسے افراد اس کے لیے الگ ہو جانا، دینداری کیا ہے اور دینداری کا مفہوم کیا ہے، اللہ کا کلام پاک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت، تفصیلات، تشریحات، جس کو احادیث کہتے ہیں، دین کی حقیقت، اس میں تفقہ خالی علم نہیں، اس علم کی حقیقت کیا ہے، دین اسلام طرز زندگی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم منشے کو سمجھنے سمجھانے کی طاقت، یہ کمال پیدا کرے، اس پہ زندگی لگا دیں۔ جب ان کو الگ کرنے کا حکم دیا تو خود بخود یہ حکم خود آئے گا۔ جب یہ قوم الگ ہو رہی ہے تو تمام دیگر اسلامی معاشرہ والوں کے لیے خود حکم ہے ان کا خیال رکھنا، دھیان رکھنا، یعنی اس مقصد کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ذمہ داری تم پر ہے۔ اس میں سے ایک آسان طریقہ
جو زکوٰۃ نکالو گے، صدقات و خیرات نکالو گے، وہاں پر صرف کرو گے۔ پھر ان کے مسائل الگ آئیں گے، وہ خرچ کیسا کرنا ہے، کس کے اوپر کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، پابندی ہر ایک کے لیے ہے۔ فقیر کو بھی دینے کے بعد اس کے لیے بھی پابندی ہے، اپنے فقر کی مدافعت کرنے کے لیے ہے، غلط کام کاج کو اختیار کرنے کے لیے نہیں ہے۔ فقیر کو بھی، مسکین کو بھی، لینے والے کے اوپر ذمہ داریاں ایک الگ باب ہے، الگ چیپٹر ہے۔ اب یہ دینے والوں کے لیے تاکید ہے، کہاں کہاں جمع کریں گے، کہاں دیں گے۔ پھر ابن السبیل، مسافر کی شکل میں، اگرچہ کہ اپنی ذات میں، حقیقت میں، اپنے مقام میں دولت مند ہے، لیکن جہاں مسافر ہے وہاں اس کے حالات ایسے بن جاتے ہیں، ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہو، تو اس کو بھی زکوٰۃ ان جیسے چیزوں سے مدد کریں گے۔ ان چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازمی فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان کو کس کو کیوں دینا، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتے ہیں۔ جو رب العالمین ہیں وہ جان کر یہ سارے کے سارے مراکز بتائیں، ان کو خیال رکھنے میں کریں گا، اور حکیم اس کے اندر عین حکمت اور مصلحت ہے۔ اس کو اطاعت عبادت کے طور پر قرآن میں جگہ جگہ نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، زکوٰۃ نماز پڑھنا اللہ کے لیے، زکوٰۃ دینا اللہ کو۔ نماز والی دعا جو کچھ کرتے ہیں اللہ لینے والا، اب لے لیا تو قبول ہوئی، نہیں لیا تو رد ہوئی۔ قبول ہوئی یا رد ہوئی اس کا فیصلہ آخرت میں۔ قبول لینے کا تعلق اس کے طریقے آداب بتا دیے، دل کے ارادے نیتوں کو رب العزت جانتے ہیں، اس کے لحاظ سے جڑا ہوا ہے۔ زکوٰۃ بھی مالی عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ نماز وغیرہ یہ جسم کی عبادت ہے، جسم کی زکوٰۃ ہے۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، یہ مال کی زکوٰۃ ہے، اسی لیے وہ بھی لازم فرض ہے، بھی فرض ہے۔ اور یہ حکم دینا اللہ تعالیٰ دیے کہ یہ اس کے اندر کوئی اختیار نہیں، تو کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اب اس کا نصاب کیسا ہوتا ہے، کس طرح کس نکالنا وغیرہ، سونے چاندی، ماں بخی، اسباب کسب، باغبانی ہے، کھیتی باڑی ہے، ہر چیز کے اندر اس کا بھی حساب کتاب الگ بتا دیا گیا، وہ بھی صدقات زکوٰۃ ہیں۔ وہ فصل کے اوپر ہے، اگر فصل سال میں 2 مرتبہ ہو رہی تو 2 مرتبہ نکالیں گے، 1 مرتبہ فصل لے رہے تو نکالیں گے، لیکن زمین کو کھلی چھوڑ دیے، آپ نے فصل نہیں لی تو سراب کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ اگر ہمیشہ کے لیے چھوڑتے ہیں تو زمین چھوڑنا بھی منع ہے، تم نہیں کرتے دوسرے کرنے والے کو دے دو۔ اب دوسرا لے کے کر رہا ہے تو ایک مدت کے بعد وہ اس کا مالک ہو جائے گا، تمہاری حق ملکیت بھی ختم کر دی جائے گی۔ چونکہ ہر چیز کائنات کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہے، کسی ایک حصے پر آپ رکھ کر یوں ہی رکھ کر پھر اللہ کی مخلوق کو محروم نہیں کر سکتے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیز ضمن میں لائے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیا کرتے تھے، یہ تقسیم کرنا کس اصول سے ہے، ایک الجھن سی تھی۔ یہ الجھن عام طور پر جو کرتے تھے وہ منافقین تھے، ایمان کی مضبوطی نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کے اصول قاعدے بتا دیے۔ اس کے باوجود بھی کون کیسے سوچتا ہے کرتا ہے، اس کے متعلق تفصیلات اگلی 2 تا 4 آیتوں میں اس کے متعلق وضاحت ہے کہ اس کے اندر خامی نہیں نکالنا، اس میں عیب نہیں نکالنا، اس کے بارے میں کوئی مسخرہ پر نہیں کرنا، یہ مسخرے جیسی چیز نہیں ہے، اس کو لازم، واجب، ضروری ذمہ داری سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کے ساتھ جڑنا، تو وہ آپ اسلام پر قائم ہیں اور باقی ہیں۔ اللہ کے وعدے جو کیے گئے اس کے مستحق ہے، دنیا کی زندگی خیر و برکت کی ہوگی، پھر آخرت میں اللہ کا انعام ہے۔ ان اللہ کی ذات وہ ہے لا یخلف اللہ المیعاد، جو وعدے فرمائے پورے کرتے ہیں، وہ خلاف نہیں فرماتے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ۔